السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار کی مشق کا سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، اطاعت الہی اور اعلیٰ کردار صرف عقیدہ آخرت ہی کے ذریعے ممکن ہے، تشریح کریں۔ پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر اس سوال کا جواب ہے، عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ۔ پیارے بچوں، اب ذرا دوسرے شخص یعنی اس شخص کی طرف کا حال ملاحظہ ہو جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے، یعنی جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کے آخرت میں کیا نتائج نکلیں گے، آخر میں کیا نتائج ہوں گے، یعنی برائی کا آخرت میں کیا نتیجہ نکلے گا، اچھائی کا آخر میں کیا نتیجہ نکلے گا۔ یعنی ایسا شخص جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، عقیدہ آخرت رکھتا ہے، وہ اپنے تمام کاموں کے آخری نتائج پر نظر رکھتا ہے۔ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی سمجھتا ہے، یعنی ٹیمپرری یعنی عارضی، یعنی ایسا، یعنی فائدہ جو ختم ہو جانا ہے ایک دن اور نقصان جو ختم ہو جانا ہے ایک دن، ایسا فائدہ اور نقصان جو اسی دنیا کے اندر ہی اسے ملے اس کو وہ عارضی سمجھتا ہے، اور آخرت کے ابدی فائدوں یا نقصان کا خیال کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا یا بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی دنیا کے فائدوں کو وہ عارضی سمجھتا ہے اور آخرت کے فائدوں یا نقصان کو وہ ابدی سمجھتا ہے۔ تو آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بدی کو چھوڑ دیتا ہے اور آخرت کے فائدے اٹھانے کے لیے، آخرت کے فائدوں جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے وہ نیکی اختیار کرتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آئے کہ امتحان میں ناجائز ذرائع سے کامیابی حاصل کر لی جائے، یعنی ناجائز طریقے سے نقل کے ذریعے یا سفارش کے ذریعے یا پیسوں کے ذریعے کسی بھی امتحان میں کامیابی حاصل کر لی جائے، رشوت یا سفارش کے ذریعے کوئی اونچا عہدہ حاصل کر لیا جائے، مالک کے سامنے نہیں تو اس کی کوئی قیمتی چیز ہی چرا لی جائے جو مجھے امیر بنا دے۔ اسی طرح امانت رکھوانے والا تو مر گیا، یعنی جس نے امانت اس کے پاس رکھوائی وہ فوت ہو گیا، مر گیا، کیوں نہ اس کی امانت ہڑپ کر لی جائے، یعنی کھا لی جائے، یعنی اس کی امانت رکھ لی جائے اپنے پاس، کیونکہ اس کے بال بچوں کو اس کی خبر ہی نہیں، یعنی جس نے امانت رکھوائی ہے اس کے بچوں کو نہیں پتا کہ اس کی امانت کسی کے پاس ہے۔ تو اس طرح کے خیالات جب آتے ہیں دل میں، اس کے علاوہ افسر تو دفتر چھوڑ کر کام چلا گیا ہے، کیوں نہ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر چند گھنٹے سیر و تفریح میں یا گپ شپ میں گزار لیا جائیں۔ اس قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہی آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کی نظر اس آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہوگا۔ یعنی عقیدہ آخرت رکھنے والا جو انسان ہوتا ہے بچوں، اس کے دل میں اگر کبھی کسی برے کام کا خیال آ بھی جائے، اگر کوئی غلط کام کرنے کا خیال یا تصور آ بھی جائے تو وہ اس کام کو، اس غلط کام کو، اس برے کام کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کا یقین ہے کہ آخرت میں اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اس لیے وہ برائی کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور اچھائی کے کاموں کی طرف اپنے آپ کو مائل کرتا ہے، اپنے آپ کو راغب کرتا ہے اور برائی کے کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت کا سب سے بڑا فائدہ کہ انسان برائی سے اور برے کاموں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اسے اس وقت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی نظر اس وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، جب وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اور اپنے تمام اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ اس لیے اس عقیدے کی وجہ سے وہ اپنے کردار اور اپنی سیرت میں نکھار پیدا کرتا ہے، اپنے کردار کو اعلیٰ بناتا ہے اور اپنی سیرت کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہوگا تاکہ ہم کل کو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کی عدالت میں شرمندہ نہ ہوں۔ ہمیں
ہم جب بھی اپنے رب کی عدالت میں حاضر ہوں تو ہم اپنے اعمال کی وجہ سے سرخرو ہوں، کامیاب ہوں۔ پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔